اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ فرمایا زکات کا معنی کیا ہے؟ پاکیزگی کے، پاک کرنے والی۔ تو یہ زکات جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس زکات کے ذریعے سے ہمارا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور ہمارا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ حصنوا اموالکم بالزکات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تم زکات ادا کر کے اپنے مالوں کی مکمل طور پر حفاظت کرو۔ حصنوا اموالکم بالزکات، تم اپنے مالوں کی زکات ادا کر کے اپنے مالوں کی مکمل طور پر حفاظت کا سامان تیار کرو۔ ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہماری اس مال میں سے ہم خرچ کیوں کریں؟ ہم نے کمایا، ہم نے محنت کی، ہم نے مزدوری کی، اور اس مال میں سے ہم کیوں نکالیں؟ نہیں، یہ تو مال اللہ کا ہے جو اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اس نے تصرف کا تمہیں حکم دیا ہے۔ اب اس اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو مکمل کرو، اور اپنے مال کی زکات ادا کرو، اور اپنے مال کی زکات ادا کرو گے اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ اگرچہ ظاہری طور پر تو وہ تمہیں گھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ زکات ادا کرنے سے تمہارا مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ حقیقی معنی میں بڑھتا ہے۔ تم زکات ادا کرو گے اللہ رب العزت سب سے پہلے تو تمہارے مال کی حفاظت کرے گا، وہ کہیں ضائع نہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہاری تجارت میں برکت عطا کرے گا۔ جب تمہاری تجارت میں برکت ہوتی ہے تو تمہیں خود بخود احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت تجارت میں، دکان میں، بزنس میں برکت دے کر تمہارے مال کو بڑھاتا ہے، اور بیماریوں سے تمہاری حفاظت کر کے تمہارے مال کی حفاظت کرتا ہے، مصیبتوں سے حفاظت کر کے تمہارے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ بلاؤں سے حفاظت کر کے تمہارے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی بڑی بیماری لائق ہو گئی، کروڑوں روپے جمع کر رکھے تھے، وہ سارے کے سارے خالی ہو گئے۔ کیا ہوا کہ زکات ادا نہیں کی، اللہ نے نکلوا لی۔ یہ طے شدہ بات ہے میرے بھائی دوستوں، بالکل طے شدہ بات ہے کہ جو زکات روکتا ہے اللہ اس کے مال سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ جو زکات روکتا ہے، اگر امت اجتماعی طور پر زکات روکنے والی بن جاتی ہے، اللہ رب العزت بارش کو روک لیتا ہے، اکال پڑنا شروع ہو جاتا ہے، گھروں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو زکات یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ مال کی محبت دل سے نکالنی ہے۔ اچھا، جو بھائی زکات ادا کرتے ہیں، ایک مثال دی ہے، ہر سال سفراء ان کی خدمت میں آتے ہیں کہ بھائی اس پچھلے سال آپ کی رسید ہم نے 5100 کی بنائی تھی، اب کیا کیا جائے؟ کہ بسا اوقات آدمی خود بول پڑتا ہے کہ پچھلی بار آپ نے 5100 کی بنائی ہے، الحمدللہ اس مرتبہ 6000 کی بنا، اللہ نے برکت دی۔ یہاں تک کہ وہ رسید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیا ہوا کہ زکات ادا کی ہے، اللہ نے اس کے مال میں برکت ادا کر دی۔
مالوں کی حفاظت کرتا ہے. وَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ. اللہ کے نبی کے فرمان پر اگر ہمیں یقین ہو, اللہ کے فرمان پر اگر ہمیں یقین ہو, تو ہمارے دلوں سے اس مال کی محبت ختم ہو جائے گی. اور یہ جو زکوٰۃ کا روپیہ ہمارے خزانے سے نکل رہا ہے, اس مال کو ہم خوشی کے ساتھ نکالیں گے اور دل میں ذرہ برابر کی کشک پیدا نہیں ہوگی. اگر اللہ کی محبت دل میں ہے, اگر اللہ کا فرمان ہمارے سامنے ہے اور اس پر کامل طور پر ہمیں یقین ہے تو, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے دل میں ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مکمل طور پر ہمیں یقین ہو تو, میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذریعے سے زکوٰۃ وصول کرنے کا ایک نظام بنا ہوا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی زکوٰۃ کا ایک نظام, اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی زکوٰۃ کا ایک نظام, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی زکوٰۃ کا ایک نظام, اور اب تک الحمدللہ یہ نظام چلا رہا